محمد اور ابراہیم، صرف باپ کے چاہت میں، محبت میں وہ بچے چل پڑے تھے۔ وہ دونوں بچے بے یار و مددگار پھر رہے تھے، جب ابن زیاد نے اعلان کیا کہ سنا ہے مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے، انہیں بھی لاؤ۔ یہ بھوکے ظالم کو ان شہزادوں سے کیا لینا تھا، 8 اور 10 سال کے تھے، لیکن اعلان کروایا، فوجی پکڑ کر کے لے آئے اور لا کر جیل میں بند کر دیے۔ چھوٹے بچے، ارے مسجد نبوی کی قیادت کرنے والے یہ بچے جب آ جائیں تو صحابہ اپنی صفیں الگ کر دیتے تھے، اور ان بچوں کو آج پہلی بار جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو جیل کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان شہزادوں کو جیل میں رکھا گیا اور کھانا پانی تک نہیں دیا گیا، تو وہ دوسرے دن چہرہ ان کا سوکھ گیا تھا۔ جیل کے جو داروغہ تھے، مشکور نام، وہ سچے مسلمان، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان سے ان کا درد دیکھا نہیں گیا۔ سنا ان کے باپ بڑی بے دردی سے شہید ہو گئے کوفہ میں، اور ابن زیاد ان بچوں کو جیل میں رکھ کر کیا حاصل کرے گا؟ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا یہ دونوں بچوں کو لے جا، آزاد کرتا ہوں میں ان کو، اور ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہو۔ یہ بچے اپنے ننیحال پہنچ جائیں گے، اپنے باپ دادا کے گھر پہنچ جائیں گے تو امن و امان سے رہیں گے۔ تو اس نے داروغہ جو مشکور، اپنے بیٹے کو ایک انگوٹھی دے کر نشانی کے طور پر بھیجا۔ یہ بچوں کو لے کر چلا، ایک قافلہ جو حجاز کی طرف جا رہا تھا قادسیہ کے راستے، تو وہ نوجوان لڑکا ان دونوں بچوں کو بتاتا ہے کہ بچوں دیکھو، یہ قافلہ مدینے کی طرف جانے والا ہے، تم دوڑ کر اس میں شامل ہو جاؤ، مدینے پہنچ جاؤ گے۔ تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پلٹ کر کے پوچھا، پھر ابا کہاں ہیں؟ ان بچوں کو یہ تک خبر نہیں تھی کہ ان کے باپ شہید ہو چکے، بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ یہ تک نہیں خبر تھی کہ باپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس نوجوان لڑکے نے بتایا، بیٹا تم کو جیل میں یوں ہی نہیں بند کیا گیا، پہلے تمہارے باپ کو مارا گیا ہے۔ اور پھر اس نے پورا ماجرا سنایا، تو بچے جہاں تھے وہیں ساکت و جامد ہو گئے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کوفہ ہمارے لیے ایسی بری خبریں بھی لائے گا۔ باپ کی شہادت کی خبر سن کر ساکت و جامد رہ گئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ لڑکا انہیں چھوڑ کر ادھر آیا، وہ بچے اس قافلے کو دیکھتے ہوئے دوڑتے تھے، ننھے ننھے قدم اور نازوں سے پلے ہوئے بچے تھے۔ ہر کوئی مدینے میں انہیں گودیوں میں اٹھاتا تھا کہ یہ خاندان نبوت کے شہزادے ہیں، کون پیار نہ کرے۔ کہاں قافلے کو پکڑ پائیں، قافلہ چل پڑا، چھوٹ گیا قافلہ، اور دوڑتے رہ گئے، رات بھر دوڑتے رہ گئے۔ کوئی گرے تو وہ اٹھائے، وہ گرے تو یہ اٹھائے۔ اس کے بعد صبح سورج کی روشنی پھوٹتی ہوئی دیکھی، وہیں کوفہ کی سرحد پر ہی تھے جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ دوڑتے ہوئے وہیں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری قسمت میں اب مدینہ جانا بھی نہیں ہے۔ وہ بچے تھک ہار کر وہیں بیٹھے رہے۔ ادھر داروغہ جیل حضرت مشکور کی گرفتاری ہو گئی، ابن زیاد نے انہیں آزاد کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ 2 بچے سہمے ہوئے، سمٹے ہوئے بیٹھے تھے دریائے فرات کے کنارے، اور ان بچوں کے ہاتھوں میں کپ کپی تھی، اور پیاس کی شدت ایسی تھی کہ اٹھ کر کے وہ دریائے فرات سے پانی نہیں پی پا رہے تھے۔ ایک عورت پانی بھرنے آئی، اس نے دیکھا گلاب جیسے چہرے ہیں، اور اس نے اٹھایا ان بچوں کو۔ وہ ڈرنے لگے، ان کو اب پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ ہمارا نہیں، ہمارا دشمن ہے۔ لیکن وہ آئی ہوئی عورت اچھی عورت تھی۔ اس نے کہا، بتاؤ بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا، ہمارے باپ کو مارا گیا ہے۔ پھر پوچھا کیوں مارا گیا، کیا وہ جرم کرتے تھے؟ وہ شہزادے رو پڑے، کہا ہم جرم والوں کے گھر سے نہیں، ہم رسول اللہ کے گھر سے ہیں، میرے باپ مسلم بن عقیل ہیں۔ تو وہ عورت کے ہاتھ سے گھڑا چھوٹ گیا۔ کہا مسلم بن عقیل کے شہزادے یہاں پر بے سر و سامانی؟ وہ گود سے اٹھائی، ان کو چوما، کہا کہ میں تمہیں اچھے گھر لے چلتی ہوں، میری مالکن ایک زمانے میں فاطمہ زہرا کی خادمہ رہی ہے، وہ تمہیں دیکھے گی تو گھر بار سجا ڈالے گی۔ اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ یقیناً ان کی مالکن بہت بے انتہا
حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والی، اس نے جیسے ہی سنا اپنے گھر کا ایک کمرہ پورا سجا ڈالا اور نرم گرم کھانے پکوا کر ان بچوں کو کھلائے. اور اس خاتون کو بچے بھی نہیں تھے، اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی. لیکن اس خاتون کا شوہر ظالم حارث ابن زیاد کا فوجی تھا، ابن زیاد کا خاص فوجی بن گیا تھا اور انعام کی لالچ میں جگہ جگہ کی کھاک چھان رہا تھا. کیونکہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی تھی کہ جیل سے یہ بچے بھاگ گئے ہیں، جو انہیں پکڑ کر کے لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹوں کا انعام. پورے کوفہ میں یہ خبر وائرل ہو رہی تھی. ابن زیاد کے فوجی ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے. اسی اثنا میں اس گھر میں حارث نام کا یہ شوہر، خاتون دیکھیں تو محب اہل بیت ہے، شوہر دیکھو تو ظالم ہے. یہ بچے اسی گھر میں آرام کر رہے تھے، کھا کر سوئے ہوئے تھے. رات کے وقت دونوں بچوں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو کئی دن بچھڑے ہوئے، کبھی ایک رات بھی ان سے بچھڑ کر سوئے نہیں تھے. دیکھا تو خواب میں ابا سے پوچھے کہ ابا کہاں ہیں آپ، ہم کو چھوڑ کر کس طرف چلے گئے. والد گرامی مسلم بن عقیل نے کہا بیٹا صبر کرو، بہت جلدی تم سے ملنے والا ہوں. اتنا سن کر بچے رو پڑے اور خواب میں ان کی آواز بلند ہوئی تو گھر میں آواز گونجی. وہ ظالم حارث کی نیند کھل گئی. پوچھا میرے تو بچے نہیں، کہاں بچے رو رہے ہیں. بیوی نے کہا پڑوس کے بچے ہوں گے، سو جاؤ. اس نے کہا نہیں میرے گھر سے آواز آ رہی. وہ بچے دونوں اٹھے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خواب بیان کرنے لگے. میں نے بھی ابا کو دیکھا، میں نے بھی ابا کو دیکھا، اور گلے لگ کر رو رہے تھے. ان کی ہچکیاں بند رہی تھی. حارث کی بیوی مناتی رہی سو جاؤ سو جاؤ. اس کو شک ہوا، وہ اٹھا اپنے گھر کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے. اس کمرے میں آیا تو دیکھا گدے پر یہ دونوں بچے حسین چہرے والے لیٹے رو رہے ہیں. یہ آتے ہی ان کو اٹھا کر پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو. اب یہاں بچوں کو کیسی امتحان کی گھڑی ہے. پہلے تو ڈر رہے تھے لیکن اب یہ حالت تھی کہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا. کہا ہم تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ بچوں نے اپنا سمجھ کر کے بتایا. اتنا سنتے ہی اس ظالم نے دونوں کے بال پکڑ کر کے اٹھائے. کہا تم لوگوں کو تلاشتے تلاشتے میں پورے کوفہ میں تھک ہار کر آیا ہوں اور تم میرے ہی بستر پر آرام کر رہے ہو. جب وہ بچوں کے نرم بال پکڑ کر کے اس نے کھینچا تو ان کی چیخیں نکل گئیں. آواز زور ہوئی تو دونوں کے چہروں پر اس نے تماچے مارنے شروع کیے. کہا زیادہ آواز نہ کرو پڑوسی جاگیں گے. وہ خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون بڑی منتیں سماجتیں کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی کہ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، یہ رسول کے گھر والے ہیں، کل قیامت کا دن بھی آنا ہے، ہم ان کی کچھ خاطر تواضع کر کے حضور سے جنت مانگیں گے، تو کون سی دنیاوی لالچ میں انہیں مارے جا رہا ہے. وہ اپنی بیوی کی ایک نہ سنا، اس کے ذہن پر لالچ سوار تھی. عزیزان گرامی لالچ بہت خطرناک چیز ہے، اندھا کر دیتی آدمی کو. اس کے بعد اس نے کسی کی نہ سنی. نہ سن کر ان دونوں شہزادوں کو گھسیٹنے لگا، اپنے گھر کے باہر لے جا رہا تھا. اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی روتی ہوئی. اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی اور اس کی ناک پھوٹ گئی اور اسے بے ہوش کر کے اپنے گھر چھوڑ دیا. اور یہ دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. پوچھا ان بچوں نے ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، جانا کہاں ہے، بولو تو صحیح ہم چل کے آئیں گے، کیوں اس طرح سے ہمارا گریبان پکڑ کر کے کھینچے جا رہے ہو. اس ظالم حارث نے کہا وہیں جانا ہے جہاں تمہارے باپ گئے ہیں، تمہارے باپ جہاں گئے وہیں تم کو بھی جانا ہے. دونوں شہزادوں کو کھینچتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے لایا اور ان بچوں سے کہا کہ اب تم تیار ہو جاؤ، میری تلوار تمہاری گردنیں اڑانے والی ہیں. چاند جیسے چہرے، گلاب جیسی پنکھڑیوں والے ہونٹ کپ کپانے لگے اور نرم و نازک گلے. ہم تو بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے آنکھیں بھر لیتے ہیں،
ہمارا پالا ہوا بکرا قربانی میں کٹتا ہے تو آنکھ آ جاتی، آنسو بہ پڑتے ہیں۔ جانور تو جانور ہے، لیکن وہ رسول کے گھر والے امام مسلم بن عقیل کے یہ دو ننھے سے شہزادے، ان کا قصور کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ یہ کس سے لڑائی لے سکتے تھے، کس سے پنجہ آزمائی کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن دشمنی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے ہر ذرے سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے۔ آدمی انتقام کے آگ میں کبھی ایسا جلتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہر چیز سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا، نہر فرات کے کنارے تلوار چمکایا۔ ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس میں ایک شہزادے نے کہا مجھے مار دو۔ بڑے شہزادے کہنے لگے میرا قتل کر دو۔ تو ننھے نے کہا نہ نہ نہ، پہلے مجھے مارو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کی تکلیف کبھی دیکھے نہیں، میں اپنے بڑے بھائی کو مرتا ہوا میرے سامنے نہیں دیکھ سکوں گا، بڑا اپنے ننھے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ گلا کھٹتے ہوئے دونوں آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے میرا کام ہو، پہلے میرا کام ہو۔ ہم مرغے کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلاتے ہیں، لیکن اس ظالم نے دریائے فرات کا پانی انہیں چکھنے بھی نہیں دیا۔ ایسی حالت میں جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ پہلے میرا خاتمہ کرو، پہلے میرا خاتمہ کرو، تو اس ظالم نے چیخ کر کہا خاموش ہو جاؤ، یہ بحث کا وقت نہیں، تم دونوں کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے تیز اتنی تلوار چلائی کہ دونوں گردنیں ایک ساتھ اڑی، ہوا میں لہراتی ہوئی ریت پر آ کر گر گئیں۔ اسی لیے وہ ریت بھی کتنے گلاب اپنے اوپر لی ہوئی ہے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جس جگہ دیکھو ریت پر ایک ایک کربلا میں گلاب رسول اللہ کے خاندان کا بکھرا پڑا ہوا ہے۔ وہ خوشبو تو دے گئے، اور ایسی خوشبو دے گئے کہ قیامت تک مومنین کی روحیں ان کی شہادت سے ہی کانپ جاتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پہلا والا خط دیکھا کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ چلو مسلم نے اچھی خبر پہنچائی ہے۔ سب چل پڑے، منزل در منزل قصیدے پڑھتے ہوئے نکلے تھے، اور کوفہ آنے کو ابھی تھوڑا وقت باقی تھا یا تھوڑی منزلیں۔ ایک خط پہنچ گیا، امام مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا اے اللہ اب ہماری آزمائش شروع ہو چکی ہے،